السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ گناہوں سے توبہ کر لیں گے۔ تو کہانی یہ ہے، ایک شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ کر پردیس کمانے چلا جاتا ہے اور جانے کے بعد اس کا کوئی اتا پتہ نہیں چلتا۔ ادھر بیوی بہت پریشان رہتی۔ ایک دن عاجزی ہو کر اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے گھر جاتی ہے تو اس کی جیٹھانی گھر کا سارا کام کرتی ہے اور بچوں کی خدمت بھی کرواتی، جھوٹا اور سڑا کھانا اسے کھانے کو دیتی۔ اس کے بعد وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتی کہ دیکھتے ہیں آگے کی اسٹوری۔ ایک شہر میں دو بھائی رہتے تھے۔ بڑا بھائی بہت امیر تھا اور چھوٹا بھائی بہت نادار و مفلس تھا۔ وہ اپنی مفلسی اور ناداری سے بہت عاجز آ گیا تھا۔ وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا، یہاں کب تک فکر و فاقہ کی مصیبت سہیں؟ اب میں پردیس جاتا ہوں، شاید مجھ کو کہیں نوکری مل جائے اور یہ مصیبت کے دن کٹ جائیں۔ یہ کہہ کر وہ شخص اپنی بیوی سے رخصت ہو کر روزگار کی تلاش میں پردیس چلا گیا۔ اب یہاں اس کی بیوی بہت پریشان تھی، دل میں کہنے لگی، اے پالنے والے، تو ہی رزاق ہے۔ اب میرا شوہر بھی چلا گیا، اب میرا کوئی سہارا نہیں رہا سوائے تیری ذات پاک کے۔ یہ مومنہ جب بہت مجبور ہو گئی تو اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے گھر گئی اور اپنے سب حالات بیان کیے۔ تمام حال سن کر اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا، یہ میری بھاوز آئی ہے، تم اس سے گھر کا کام کراؤ، یہ تمہاری اور تمہارے بچے کی خدمت کرے گی، تم جو کچھ اپنے کھانے سے بچے اسے دے دیا کرو۔ غرض کہ یہ مومنہ اپنے شوہر کے بھائی کے گھر کے تمام کام کرتی، سارا دن بچوں کی خدمت کرتی، اس پر بھی امیر کی بیوی اسے طعنے دیتی اور اپنے آگے کا بچا ہوا کھانا اس غریب کو دے دیتی۔ اس طرح مدت گزر گئی۔ ہر رات یہ مصیبت مومنہ اپنے شوہر کی واپسی کی دعا مانگتی۔ اسی حالت میں ایک شب مومنہ روتے سو گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بیوی نقاب پوش تشریف لائی اور فرمایا کہ اے مومنہ، تو اپنے شوہر کے لیے اس طرح پریشان نہ ہو، انشاءاللہ تیرا شوہر صحیح سلامت تجھ سے آ کر ملے گا۔ تو جمعرات کے دن 10 بیویوں کی کہانی سن اور جب تیرا شوہر آ جائے تو میٹھی روٹی کا ملیدہ بنا کر اس کے 10 لڈو بنانا اور اس پر 10 بیویوں کی نیاز دینا۔ اس عورت نے سوال کیا کہ آپ کون ہیں اور آپ کا نام کیا ہے اور ان 10 بیویوں کے نام کیا ہیں جن کی نیاز دلاؤں؟ تب جناب سیدہ نے فرمایا، میرا نام سیدہ طاہرہ فاطمہ زہرا دختر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور 9 نبیوں کے نام ہیں، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سائرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ صغریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہیں زندگی بہت مصیبتیں سہنی پڑیں اور ان بیویوں نے صبر کیا۔ جو شخص ان کی طفیل میں اللہ سے جو بھی حاجت طلب کرے گا، خداوند عالم اس کی حاجت پوری کرے گا۔ کہانی یہ ہے کہ ایک دن جناب امیر المومنین نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مہمان کیا۔ اس دن گھر میں فاقہ تھا۔ آپ تھوڑا سا جو کا آٹا کہیں سے قرض لائے اور جناب سیدہ کو دے کر کہا کہ آج رسول خدا میرے مہمان ہیں۔ جناب سیدہ نے اس کی 6 روٹیاں پکائی۔ مغرب کی نماز کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دسترخوان پر بیٹھے۔ جناب سیدہ نے 1 روٹی حضرت فضا کو دی اور 5 پنجتن پاک نے کھائی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو جناب سیدہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے بھی سرفراز فرمائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول کر لی۔ اس طرح نواز حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین نے بھی اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی۔ شیر خدا حضرت علی ہر روز سامان قرض پر لاتے۔ جناب سیدہ اناج پیستی اور اس کی 6 روٹیاں پکاتی، 1 روٹی حضرت فضا کو دیتی اور 5 روٹیاں پنجتن پاک نوش فرماتے۔ حضرت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے بعد جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت فضا دروازے پر کھڑی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ فضا کچھ کہنا چاہتی ہو؟ اس پر حضرت فضا نے کہا کہ کنیز اس قابل نہیں کہ آپ کو دعوت دے، لیکن میں بھی امیدوار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول کر لی۔ اگلے دن شام کو مغرب کی نماز کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدہ کے گھر تشریف لائے۔ سب نے اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج فضا کا مہمان ہوں۔ حضرت فضا نے کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ گھر میں فاقہ تھا۔ حضرت علی نے کہا کہ پہلے سے کہہ دیتی تو سامان مہیا کرا دیتا۔ حضرت فضا نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، اللہ مسبب الاسباب ہے۔ حضرت فضا ایک گوشے میں گئی اور سجدے میں گر گئی۔ وہ اللہ سے دعا کرنے لگی، یا قاضی الحاجات، اس تنگ دستی اور ناداری میں تو عالم دانا ہے، تیری محبوب کو مہمان کیا ہے، تجھے واسطہ آل محمد کا، مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو کیا دیکھتی ہیں کہ جنت کی حوریں کھانے کا طبق لیے کھڑی ہیں۔ حضرت فضا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا کا طبق رکھا اور سب نے مل کر کھانا کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی جانتے تھے۔ حضرت جبرائیل راستے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا گئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ظاہر کرنا تھا کہ ہمارے گھر کی کنیزیں بھی اللہ کو ایسی پیاری ہیں کہ ان کے سوال کو بھی اللہ رد نہیں کرتا۔ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ پر یقین رکھنے سے سب کچھ مل جاتا ہے۔ جب مومنہ خواب سے بیدار ہوئی تو وہ دن جمعرات کا تھا۔ وہ اپنے محلے میں گئی اور کہنے لگی کہ میں نے ایسا خواب میں دیکھا، تم لوگ پاس بیٹھ کر جناب سیدہ کی کہانی سن لیا کرو۔ محلے کی عورتیں اس کے پاس آ کر جمع ہو گئیں۔ اس مومنہ نے 10 بیویوں کی کہانی پڑھنی شروع کی۔ 9 دن گزر گئے۔ جب 10واں دن آیا تو مومنہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر صحیح سلامت مال و جر کے ساتھ اس کے دروازے پر کھڑا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئی اور فوراً غسل کر میٹھی روٹی کا ملیدہ بنایا، اس کے 10 لڈو بنا کر کے 10 بیویوں کو نیاز دلایا۔ اس نے نیاز کے لڈو تقسیم کیے، سب نے بڑے احترام سے لڈو لیے۔ اس کے بعد مومنہ ایک لڈو لے کر اپنے شوہر کی بھاوج کے پاس گئی۔ اس مغرور عورت نے تو یہ کہہ کر لڈو واپس کر دیا کہ ہم ایسی اینٹ پتھر کی چیزیں نہیں کھاتے، ہمارے گھر سے یہ لڈو لے جاؤ۔ وہ لڈو واپس لے آئی اور لڈو کھا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب اس مغرور عورت کا حال سنیے۔ رات کو وہ عورت سو گئی۔ صبح کو کیا دیکھتی ہے کہ اس کے بچے مر گئے اور سب سامان غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس کے حواس جاتے رہے۔ دونوں میاں بیوی رونے لگے۔ جب کئی وقت گزر گئے تو بھوک سے ان کا برا حال ہو گیا۔ گھر میں گیہوں کی بھوسی ملی۔ اس عورت نے سوچا کہ اسے پکا کر کھا لیں۔ جیسے اس نے بھوسی کو ہاتھ لگایا، اس میں برابر کے کیڑے نظر آنے لگے۔ جب اس کے شوہر نے یہ ماجرا دیکھا تو کہنے لگا کہ میری بہن کے گھر چلو، وہاں کھانا مل جائے گا۔ گھر بند کر کے دونوں میاں بیوی پیدل ہی چل پڑے۔ چلتے چلتے ان کے پیروں میں چھالا پڑ گئے۔ راستہ میں انہیں چنے کی ہرا بھرا کھیت نظر آیا۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں بیٹھ جاؤ، میں چنے کی کچھ بلیاں توڑ لاؤں تاکہ ان کو کھا کر طاقت آ جائے۔ یہ کہہ کر وہ بہت سی چنے کی بلیاں توڑ لایا، مگر جیسے اس کی بیوی نے چنے کی بلیوں کو ہاتھ لگایا، وہ سوکھ کر گھاس بن گئی۔ دونوں گھاس پھینک کر آگے چل پڑے۔ کچھ دور چلنے کے بعد انہیں راستے میں بہت بڑا گنے کا کھیت نظر آیا۔ میاں بیوی دونوں ہی بھوک اور پیاس سے بے تاب تھے۔ گنے کو دیکھ کر وہ بے قرار ہو گئے اور شوہر بہت سے گنے توڑ لایا اور بیوی کے ہاتھ میں دے دیا۔ بیوی کا ہاتھ لگتے ہی گنے کی گھاس بن گئی۔ وہ دونوں بہت گھبرا گئے اور گھاس کو پھینک کر آگے چل دیے۔ کچھ وقت بعد میں شخص بیوی کے پاس اپنی بہن کے گھر پہنچ گیا۔ اس کی بہن نے ان کے لیے بچھونا بچھایا۔ جب دونوں نے آرام کر لیا تو اس کی بہن نے انہیں لا کر کھانا دیا۔ یہ لوگ کئی دن کے بھوکے تھے۔ کھانا دے کر بہت خوش ہوئے۔ جیسے اس کی بیوی نے روٹی کا ٹکڑا توڑا تو کیا دیکھتی ہے کھانے میں سے سخت بدبو آ رہی ہے، کھانا سڑ گیا ہے۔ دونوں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ ہم سب تک بھوکے پیاسے رہیں
करेंगे। भूख से जानें निकल रही है। उन्होंने खाने को दफन किया। रात जिस तरह से गुजरी, सुबह हुई। शौहर ने कहा कि यहाँ का बादशाह मेरा दोस्त है, उसके पास चलें, देखिए इस मुसीबत के आलम में वो हमारा क्या मदद करता है। दोनों बादशाह के पास गए। जब वे बादशाह के हुजूर में पहुँचे तो बादशाह ने उन्हें पहचान लिया। उन्हें अलग कमरा दिया गया। बादशाह ने उनसे कहा कि तुम दोनों गुस्ल करके आराम करो। बादशाह ने हुक्म दिया कि हमारे मेहमानों को 7 रंग का खाना भेजो। बादशाह के हुक्म के मुताबिक उनके लिए 7 रंग का खाना लाया गया। दोनों खाना देखकर बहुत खुश हुए और दस्तरख्वान पर आकर बैठ गए। वह औरत जिस खाने को हाथ लगाती वह खाना सड़ जाता। गज के तमाम खाना सड़ गया और उसमें कि कीड़े नज़र आने लगे। उसका शौहर हैरान हो गया, क्या माजरा है? अगर हम बादशाह से शिकायत करेंगे तो बादशाह नाराज़ होगा कि ताज़ा खाना भेजो और तुम हमको बदनाम करते हो। वो बहुत घबराया और बेबी से कहने लगा कि अब मैं क्या करूं, इतना बहुत सा खाना सड़ गया। बादशाह कहेगा कि इन लोगों ने जादू कर दिया है। अलगज दोनों खाना लेकर बाहर आए और ज़मीन में दफन कर दिया। शौहर बहुत हैरान था कि सब क्या हो रहा है। औरत भी बहुत घबराई हुई थी। वह शहर में आकर बैठ गई। उसने देखा कि बादशाह की लड़की गुस्ल के लिए जा रही है। बादशाह की बीवी ने कहा कि वह भी गुस्ल करेगी। गर्ज ये कि दोनों गुस्ल के लिए जाने लगे। उन दोनों ने अपने चंदन हाथ उतार के खूंटी पर टांग दिए। जो ही उन्होंने हाथ टांगे फौरन खूंटी हार निकल गई। यह माजरा देखकर उन्हें बेहद हैरानी हुई। वह औरत घबराकर अपने शौहर के पास आई और कहने लगी कि अब खुदा खैर करे। उसके शौहर ने पूछा कि क्या हुआ। तब उसने चंदन हार का सारा वाक़या सुनाया और कहा कि अब यहाँ से चलो, कहीं बादशाह इस इल्ज़ाम में हमें जेल भेज दे या कत्ल कर दे। दोनों मियाँ बीवी बग़ैर इत्तला किए वहाँ से चल दिए। चलते चलते वो एक दरिया के किनारे पहुँचे। दोनों वहाँ जाकर बैठ गए। शौहर बीवी से कहने लगा कि नहीं मालूम हमसे ऐसी क्या खता हुई है जो हम पर ऐसा अजाब नाजिल हुआ है। यह सुनकर बीवी कहने लगी कि जब तुम्हारा भाई मुलाजिमत के लिए परदेश गया था और उसका कहीं कोई अता पता नहीं था, तब तुम्हारी भावज बहुत परेशान थे। उस वक्त उसने ख्वाब में देखा था कि एक नकाब पोश बीबी तशरीफ़ लाई और उन्होंने फरमाया कि तू 10 बीवियों की कहानी सुन ले। जब तेरा शौहर आ जाए तो 10 बीवियों की नियाज दिलाना। जब तुम्हारा भाई आ गया तो तुम्हारी भावज ने मीठी रोटी का मलीदा उसके 10 लड्डू बनाए और 10 बीवियों की नियाज दिलाई। तुम्हारी भावज ने नियाज के लड्डू सबको तकसीम किया और एक लड्डू मेरे लिए भी लेकर आई, लेकिन मैंने वह लड्डू ये कहकर लेने से मना कर दिया कि मैं ऐसे ईंट पत्थर की चीज़ें खाने वाली नहीं हूँ। इस पर तुम्हारी भावज लड्डू वापस ले गई। ये गुनाह मुझसे ज़रूर हुआ है और तब से ही यह मुसीबत हम पर नाजिल हुई है। शौहर ने कहा कि ऐ कमबख्त, तूने ऐसी गुरूर और तकब्बुर के अल्फाज कहे। तू जल्दी से तौबा कर और मुआफ़ी मांग ताकि हमको इस मुसीबत से निजात मिल सके। उस औरत ने गुस्ल किए, नमाज पढ़ी और रो रो कर अपनी गलती की माफ़ी मांगी और दुआ की, ऐ बिनते रसूल, इस मुसीबत के आलम में मेरी मदद कीजिए। इसके बाद उसने नहर से रेत निकाली और उसके 10 लड्डू बनाकर 10 बीवियों की नियाज दिलाई। अल्लाह के करम और पाक बीवियों की तुफैल में से वे लड्डू मोती चूर के हो गए। उन्होंने लड्डू खाए, पानी पिए और अल्लाह का शुक्र अदा किए। शौहर ने कहा कि अब घर चलो, हमारी खाता माफ़ हो गई। अब वे घर आकर क्या देखते हैं कि घर असली हालत में है। गल्ला वगैरह जिस तरह से भरा हुआ था वैसे ही भरा हुआ है। नौकर घर के काम में मशगूल हैं। बच्चे जिंदा हो गए हैं। वे कुरान की तिलावत कर रहे हैं। माँ बाप को देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। या अल्लाह, जिस तरह से तूने इनकी गुनाहों को माफ़ की है, उस तरह से हमारे गुनाहों और खताओं को माफ़ फरमा और हमें बुरे कामों से बचने की तौफीक अता फरमा। आमीन। उम्मीद है कि आपको हमारी ये इस्लामिक स्टोरी पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।